الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونصلي ونسلم على النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وتسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. دوستان محترم، مسلمانوں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو ہم مسلمانوں کا ماضی اس قدر روشن اور منور ہے اور اس قدر شاندار ہے کہ اپنے اس ماضی کا تذکرہ بلا مبالغہ پوری دنیا کے سامنے ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے اسلاف نے جو کام کر دیا ہے وہ کام تعریف کے لائق ہے. اور اگر مسلمانوں سے ہٹ کر ان کی بات کریں، ان کا حال تو یہ ہے بیگانے تو بیگانے، اپنوں کے سامنے بھی اپنے آبا کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ بیگانوں کے سامنے کیا اپنے بڑوں کا تذکرہ کریں گے؟ وہ اپنوں کے سامنے بھی اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا؟ یہ ہم مسلمان ہی ہیں
فخر کے ساتھ سینہ تان کر ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی آپ نام لے لو، وہ کام اس کائنات میں کر کے گئے ہیں کہ وہ قابل فخر ہے، ہمارے لیے قابل فخر ہے، ان کے لیے تو اپنی جگہ فخر ہے ہی ہے۔ کیوں ہمارے لیے فخر ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کریں تو کیا محبوب علیہ السلام کا کوئی ایسا صحابی ہے کہ جس کا نام اپنی زبان سے لیتے وقت ہمیں کوئی شرم محسوس ہوتی ہے؟ بلکہ ہم فخر کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کا نام لے کر ہم اپنی زبان کو مزید اور برکتوں والا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت تو پہلے بھی عطا فرمائی ہے، مگر جب اللہ کے نیک بندوں کا ان زبانوں سے ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان نیک بندوں کے توسل سے رب ذوالجلال ہماری زبانوں میں اور برکات عطا فرماتے ہیں، ہمارے کلمات کے اندر رب ذوالجلال اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کا یہ دن بلکہ ماہ ربیع الثانی کے اندر بہت سے واقعات ہو گزرے، ان واقعات میں سیر فہرست پیران پیر روشن ضمیر حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک گزر گیا، اور اسی ماہ مبارکہ کے اندر 6 ہجری ماہ ربیع الثانی 6 ہجری میں غزوہ ذی قرد یہ ہوئی، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شرکت کی، بالخصوص کہ جن کی وجہ سے اس غزوہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جرت اور بہادری دکھائی، وہ اپنی جگہ ایک الگ مثال آپ نے قائم فرما دی۔ اور اسی ماہ مبارکہ کے آج 18 ربیع الثانی ہے، اور آج سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کے وصال کرملال کا دن بھی ہے، اور آپ کا 720واں عرس پاک اس وقت اس کی تقریبات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب ذوالجلال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو راستہ امت مسلمہ کو دکھایا ہے نا، اس راستے کی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے، صحیح معنوں کے اندر اگر اس راستے کی کسی نے رہنمائی حضور علیہ السلام کی امت کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک صالحین بندے ہیں، انہیں ہم اولیاء اللہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور آج کی میری یہ گفتگو بھی غزوہ ذی قرد کے حوالے سے ہوگی، اور خواجہ سید محبوب الہی نظام الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت پاک سے بھی چند ایک اقتباسات ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید کے ساتھ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو سارے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا شعار کیا رہا ہے، ان کا عمل کیا رہا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس کے برعکس دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو سلف صالحین ہیں ان کا عمل کیا رہا تھا، ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو، ان کے عیبوں کو وہ چھپا دیا کرتے تھے، ان کے عیبوں کو
چھپا دیا کرتے تھے اس نظریے کے مطابق کہ آج اگر میں کسی کا عیب چھپاؤں گا تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ستار ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ اور ستار کا معنی کیا ہے؟ ستار کا معنی ہے بہت زیادہ پردے ڈالنے والا، بہت زیادہ پردے ڈالنے والا۔ اس کی مثال میرے سامنے ڈائس پڑا ہے، اس کے اوپر میں ایک کپڑا ڈالتا ہوں، پتہ چلے گا کہ نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو سپورٹ دے رہی ہے، دوسرا تیسرا چوتھا اس قدر کپڑے ڈال دیے، اس قدر کپڑے ڈال دیے کہ نیچے والی چیز پتہ ہی نہیں چل رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر ستار ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر اس قدر پردے ڈال دیتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا یہ بندہ گناہگار بھی تھا کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا شعار یہی رہا ہے، وہ حضور اعلیٰ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں بالخصوص جو گناہگار ہوتے ہیں ان گناہگاروں کے گناہوں پر پردے ڈالنے کا کام کرتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف راغب کرنے کا کام کرتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے یہ اللہ کا گناہگار بندہ، یہ اللہ کا بندہ ہے جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہے، کہ اس عمل کے ذریعے گناہوں کی دلدل سے باہر نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی فہرست میں اس کا شمار ہو جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو کس طرح چھپا لیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک بادشاہ گزرا ہے جلیل الدین خلجی، جلال الدین خلجی نام کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا سلطان علاء الدین خلجی، سلطان علاء الدین خلجی۔ ایک مرتبہ بادشاہ جو ہے وہ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور کوئی نصیحت فرما دیجیے، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، لوگوں کے احوال خود پتہ کرنے کی کوشش کیا کرو، لوگوں کے احوال کو خود پتہ کرنے کی کوشش کیا کرو۔ جو تم نے وزیر رکھے ہیں، جو مشیر رکھے ہیں، جو سپاہی ہیں تمہارے، جو افسرانے بالا ہیں، وہ تو تم تک لوگوں کے احوال پہنچا ہی دیتے ہیں۔ حقیقی معنوں کے اندر بادشاہ وہی ہے کہ جو افسرانے بالا کی اطلاع دینے سے پہلے لوگوں کے احوال سے باخبر ہو۔ حقیقی معنوں میں اگر ہم ذرا پیچھے چلے نا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال پرملال ہوا تو آپ کے کئی ایسے اعمال جن پر سے آپ کے وصال کے بعد پردہ اٹھا تھا کہ آپ کن کن گھروں کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ تو بڑھیا والا واقعہ آپ احباب نے سنا ہوگا کہ جو بڑھیا آنکھوں سے اندھی ہے، معذور ہے آنکھوں سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اس بڑھیا کے گھر جایا کرتے تھے اور جا کر اس کے گھر کا سارا کام کاج کیا کرتے تھے، کھانا بنا کر خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر نوالے کو نرم کر کے اس بڑھیا کو کھلایا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال پرملال ہوا تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص رفقا تھے نا، جو آپ کے خاص غلام تھے، ان سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذرا خاص اعمال کون سے تھے؟ ہم آشنا نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس بات سے، ہم اس بات سے باخبر ہیں ہی نہیں۔ آپ اس قدر رازداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اس قدر رازداری سے یہ نیک عمل فرمایا کرتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو آپ کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے، انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ حضور ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آپ کون کون سے خاص عمل فرمایا کرتے تھے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آپ روزانہ اس راستے کی طرف جایا کرتے تھے، اس راستے کی طرف
نکل جایا کرتے تھے، آپ پوچھتے پوچھاتے چل پڑے۔ تو جب اس مقام پر پہنچے نا کہ جہاں سے آگے کسی نے آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک کونے میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ آپ اس جھونپڑی میں داخل ہوئے، ابھی داخل ہوتے ہی ہیں کہ آواز آئی کہ بیٹے آج اتنے دنوں کے بعد آئے ہو۔ آپ نے کلام نہ فرمایا، آپ نے جب حالات دیکھے نا تو صاف صفائی کی، صاف صفائی کرنے کے بعد کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے جب اس بڑھیا کے منہ میں نوالا ڈالا نا تو بڑھیا نے یہ کہا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تم وہ نہیں ہو کہ جو روزانہ آ کر مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا، تم وہ نہیں ہو کہ جو روزانہ آ کر مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو بھئی ہمارے تو اسلاف یہ ہیں کہ جن کی باتیں کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعمال کیا کرتے تھے کہ جن اعمال کے بارے میں آپ کے قریبی دوست بھی آشنا نہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے علاء الدین خلجی جو بادشاہ تھا اس نے جب نصیحت مانگی نا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، آپ نے فرمایا کہ اپنی رعایا کے احوال سے خود واقفیت حاصل ہو۔ اور پھر آپ نے نا اپنا وہ رومال عطا فرمایا جس رومال سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ انور صاف فرمایا۔ فرمایا کہ جب رات بستر پر سونے لگو نا اسے اپنے منہ پر ڈال لینا، اسے اپنے منہ پر ڈال لینا۔ تو بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا، تو رات جب آرام کیا تو صبح کے وقت بادشاہ کا وزیر خاص خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا، اور حالت یہ ہے کہ جیسے پریشانی کے، تھکاوٹ کے اثرات پورے جسم سے محسوس ہو رہے ہیں۔ پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ حضور ساری رات سویا نہیں، ساری رات سویا نہیں۔ نہ سونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ حضور آپ نے بادشاہ سلامت کو جو رومال عطا کیا تھا نا، اس رومال کے بعد انہوں نے آدھی رات کے وقت اٹھایا اور کہا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں گھر میں چلے جاؤ، فلاں بندہ مجرم ہے اسے اٹھا کر لے آؤ، فلاں بندہ مجرم ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب خواجہ صاحب نے یہ سنا نا آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں نے تو یہ رومال اس مقصد کے لیے دیا تھا کہ جو اس کی رعایا کے اندر لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں یہ ان کی پریشانیوں کا حل نکالے، یہ ان کی مشکلات کو دور کرے۔ یہ تو لوگوں کے عیبوں سے پردے اٹھا رہا ہے، اسے جا کے فوراً یہ پیغام دو کہ جو بات تمہیں پتہ لگ گئی ہے اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھو، اس بات کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب بھی ستار ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، لہذا تم بھی اپنے رعایا کے ان مجرموں کے عیبوں کو چھپاؤ، کیا پتا تمہارا یہ عمل انہیں مجرم جو وہ جرم کر رہے ہیں ان جرموں سے انہیں باز رکھے، جو وہ غلط کام کر رہے ہیں ان غلط کاموں سے وہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے باز آ جائیں، اور تنہائی کے اندر انہیں اس بات کی تنبیہ کرو کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو نا میں تمہارے اعمال سے واقف ہوں۔ دوستان محترم، ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں ان کے تو اعمال یہ ہوا کرتے تھے، ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے۔ ہمارے دلوں کے اندر حال ہمارا آج یہ ہو چکا ہے، رب کے خوف سے بڑھ کر ان دنیا داروں کا خوف ہمارے دلوں میں زیادہ بیٹھ چکا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ رب کو ماننے کی بجائے، رب کا خوف اس دل کے اندر رکھنے کی بجائے ان دنیا والوں کا خوف ہمارے دلوں کے اندر زیادہ ہے۔ یہ پنڈ کا چودھری ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ میرے ساتھ یہ کر دے گا، یہ ایم پی اے ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ مجھے جیل میں بند کروا دے گا، یہ ایم این اے ہے، اگر آج میں نے اس کا کہا نہ مانا تو یہ میرے ساتھ یہ کر دے گا، یہ میرے ساتھ یہ کر دے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ان دنیا داروں کا خوف بیٹھ چکا ہے، جبکہ خلاق کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔
رب کائنات نے واضح فرما دیا، تو ہمیں اپنے اس دل کے اندر رب کا خوف رکھنا چاہیے۔ رب کا خوف ہمیں اس لیے اپنے دلوں کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ اگر آج ہم اپنے دلوں میں اپنے رب کا خوف نہ رکھ پائے تو یقین مانیے وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب ہم اس رب کی کچہری میں کھڑے ہوں، رب کی طرف سے ہم سے سوال ہوں گے کہ بتا بندہ مومن، تجھے میں نے زندگی عطا کی تھی، تجھے میں نے موقع عطا کیا تھا، نماز پڑھنے کا وقت تھا، مؤذن نے مسجد میں اذان دی، تو اذان کی آواز سن کر بھی بے خبر رہا، ماہ رمضان کے روزے آئے، روزے تیرے درمیان میں ہونے کے باوجود بھی تو بے خبر رہا، لوگوں کے سامنے بے باکی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، روزے کا احترام کرنا تیرے دل میں بالکل بھی نہ تھا، تو میرے خوف سے بالکل بے خبر ہو چکا تھا، تیرے دل کے اندر میرا خوف بالکل بھی نہیں تھا۔ آج ہمارا حال دوستان محترم یہ بن چکا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف نہیں کرتے۔ آج کوئی بھی اس دنیا سے مر جاتا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہم جنازے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جب تک ہم اس میت کو دفنا نہیں دیتے تب تک ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس جناب آج کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہو گئے، آج ہی ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، مگر جیسے ہی جنازگاہ سے ہمارے قدم باہر آتے ہیں وہی دنیا داری ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی صرف ایک لمحے تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی نیت کرتے ہیں، بس یار بس میں نے آج کے بعد کوئی برا عمل نہیں کرنا، میں نے آج کے بعد اللہ کی تمام احکامات کی پیروی کرنی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شریعت کو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں میں نے آج کے بعد اس شریعت کی پاسداری کرنی ہے۔ مگر جیسے ہی میت کو دفنا کر ہم قبرستان سے باہر آتے ہیں، دعا مانگ کر ہاتھوں کو یوں منہ پر پھیر دیں، سب کچھ دے کر آ جاتے ہیں، جو نیتیں کی ہوتی ہیں، جو نیک اعمال کا ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے نیک اعمال ہم وہیں پر چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ ہم مرنا بھول چکے ہیں، ہم اپنی قبر کی تیاری کرنا بھول چکے ہیں، آخرت میں رب کے سامنے حاضر ہونا ہم بھول چکے ہیں۔ وہ سارے محترم ہمیں ان چیزوں کو بھولنا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمیں اپنے دل کے اندر محفوظ ہے۔ خوف الہی اس طرح ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، جب ہمارے دلوں میں خوف الہی ہوگا نا پھر یہ دنیا دار کیا چیز ہے، ان کا خوف ہمیں ڈرا ہی نہیں سکتا، ان کا خوف ہمیں بالکل بھی ڈرا نہیں سکتا۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف موجود ہوتا ہے نا، ان کے پھر ارادے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اندر قوت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قوت انہیں عطا کی گئی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، یہ سماعت کیجئے کہ اللہ کے کائنات کہ حبیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیاں، شیردار اونٹنیاں یعنی دودھ دینے والی اونٹنیاں، ان کا ایک محافظ مدینہ پاک سے باہر وہ ایک چراگاہ تھی، وہاں پر چرا کرتی تھی، ان کے لیے ایک محافظ اور نگہبان مقرر کیا ہوا تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان اونٹنیوں کا دودھ دھویا جاتا تھا، ان اونٹنیوں کا دودھ دھونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ ایک رات عیینہ بن حصن نے اپنے قبیلے غطفان کے دیگر کچھ سواروں کے ساتھ حملہ کیا، اور وہ جو اونٹنیوں کا نگہبان تھا اس کو شہید کر دیا، اور اونٹنیاں لے کر وہاں سے فرار ہو گئے، اونٹنیاں لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ اکبر! صبح نماز فجر کا وقت ہے، حضرت سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر سے نکلے نا نماز فجر کے وقت، انہیں یہ خبر ملی، تو اس وقت جب کوئی اس طرح کی خبر دی جاتی تھی نا تو بلند آواز کے ساتھ 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا
یعنی حضرت رباح کو اطلاع یہ دی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ جائیے اور جا کر یہ اطلاع دیجیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کر کے نا بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ پھر لوگ جمع ہوئے اور آپ یعنی کہ جب لوگ جمع ہوتے تھے نا تو پھر جس سمت وہ چوری چکاری کرنے والے جو ڈاکو ہوتے تھے وہ جس سمت کو گئے ہوتے تھے اس سمت دوڑ لگا دیا کرتے تھے ان کو تعاقب کر کے ہوئے تاکہ ان کو فوراً پکڑ لیا جائے۔ تو آپ نے لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ یہ کن کی بات ہے؟ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آواز لگانے کے بعد لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کیے بغیر آپ نکل پڑے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت کیا عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر! آپ اس تیزی سے دوڑتے تھے کہ گھوڑا بھی اس قدر تیزی سے نہ دوڑ پاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو قوت عطا فرمائی تھی اور آپ ماہر تیر انداز تھے۔ ماہر تیر اندازی کے اندر بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، اس قدر ماہر تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے کر جانے والا وہ جو قبیلہ، جو لوگ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس قدر تیزی سے گئے کہ ان کے اپنے مقام تک پہنچنے سے پہلے راستے کے اندر ہی آپ نے ان کو دبوچ لیا۔ یعنی جب آمنا سامنا ہوا نا تو ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، جنگ شروع ہوئی اور آپ نے اکیلے تن و تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آپ کے ساتھ تھی اس مدد کے ساتھ آپ نے ان تمام کا تن و تنہا مقابلہ کیا اور اس انداز میں مقابلہ کیا کہ وہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر، اونٹنیوں کو چھوڑ کر وہ بھاگ نکلے، مگر آپ نے پھر بھی ان کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑا۔ آپ نے ان کا تعاقب کرنا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی سامنے سے بھاگ کر آتا آپ پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ درخت کی اوڑ میں ہو جاتے اور تیر کے ساتھ اس بندے کو واصل جہنم کر دیتے۔ اور پھر جب اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ کر، پہاڑ کے دامن یا پہاڑ کے درمیان میں کوئی جگہ ہوتی وہاں پر چھپ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا تو آپ تیزی سے پہاڑ پر چڑھ کر پہاڑ سے پتھر گرا کر اسے واصل جہنم کر دیا کرتے۔ کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ غلام حضرت سلمہ نے ان کا جب تعاقب جاری رکھا اور جو بھی راستے میں آتا اسے واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، اور وہ لوگ اپنی 30 چادریں، وہ جو قبیلہ غطفان تھا نا اس کے لوگ اپنی 30 چادریں چھوڑ کر بھاگ گئے، اپنے 30 سے زائد نیزے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو قوت عطا کی گئی تھی اس قوت کے ساتھ آپ نے وہ یہ جو غزوہ ہوا تھا ذی قرد، اس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ کامیابی عطا کی۔ اب اگر یہی جرأت و بہادری جو اس وقت حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھائی تھی، آج کے دور کے اندر اگر موازنہ کریں نا 57 ممالک ہیں ہم، کتنے ممالک ہیں؟ 57۔ ان 57 ممالک کے اندر صرف ایک ملک فلسطین واحد ایسا ملک ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قوت پر قائم ہے۔ حماس کی جو ان کی جو تنظیم ہے انہوں نے بتا دیا کہ تم ہمارا ساتھ دو یا نہ دو، تم ہمارے ساتھ باہر نکلو یا نہ نکلو، تم ہمیں اسلحہ دو یا نہ دو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد سے ان ظالموں کے خلاف میدان جہاد میں نکل آئے ہیں۔ اور یہ بتا دیا ہے انہوں نے کہ اب یہ جان تو جا سکتی ہے، اس میدان جہاد سے ہمارے قدم نہیں پیچھے جا سکتے۔ مگر ہم لوگ روزانہ خبریں سن رہے ہیں، واقعات سن رہے ہیں، 10,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، 10,000 سے زائد۔
میں نے شاید پچھلے جمعہ المبارک یہ بات واضح کی تھی کہ جو جاپان کے شہر ہیروشیما پر جو ایٹمی حملہ کیا گیا تھا نا، 15,000 ٹن، کتنا؟ 15,000 ٹن بارودی مواد اس وقت ہیروشیما پر گرایا گیا تھا۔ کہ آج سے 7 دن پہلے کی بات ہے کہ 14,000 ٹن بارودی مواد غزہ کی پٹی پر گرایا جا چکا ہے۔ یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ پھر گزر چکا ہے اور یہ تعداد غالباً میرا خیال ہے 15,000 سے بھی عبور کر چکی ہے، اور 20 سے 25,000 کے قریب اس وقت مسلمان زخمی ہیں۔ مگر ہم مسلمان، ہمارے جتنے بھی 57 ممالک کے سربراہان بالکل خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آج میرا بیٹا، میری بیٹی میرے سامنے مر رہی ہو تو میں کیا کروں گا؟ اس کے علاج معالجے کے لیے کیا میں باہر نہیں نکلوں گا؟ اس کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا میں ہر وہ کوشش نہ کروں گا کہ جس کوشش کی وجہ سے میرے بیٹے یا میری بیٹی کی زندگی بچ جائے؟ یہی سوال میرا آپ سب سے ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کچھ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش نہ کریں گے؟ وہ منظر ابھی بھی آنکھوں سے جا نہیں رہا کہ ڈاکٹر پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے ہاسپٹل کے اندر فلسطین میں، اور اسی کی آنکھوں کے سامنے اسی کے مردہ بچے کو لے کر آیا۔ اس وقت اس ڈاکٹر کا کیا حال ہوگا کہ اپنے ہی بیٹے کو، مگر اس کے ماتھے پر شکن نہیں آئی، اللہ کا پھر بھی اس نے شکر ادا کیا، الحمدللہ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو تو شہادت نصیب ہو گئی۔ یار ہم کب تک سوتے رہیں گے؟ کب تک اس غلامی کی زنجیروں کو اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے، بیڑیوں کی طرح اپنے پاؤں میں ڈالے ہوئے پڑے رہیں گے؟ کب ہم باہر نکلیں گے؟ کیا ہم ان حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے اس زندگی کو ہار دیں گے؟ ہمیں ان حکمرانوں کی غلامی سے باہر نکلنا ہے دوستوں۔ دوستان محترم، اگر ہماری حکومت کچھ نہیں نہ کر پا رہی تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ان کی حمایت کے اندر ہم کم از کم گھروں سے باہر تو نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے؟ تو یہ پلیٹ فارم ہمیں ایک تنظیم مہیا کر رہی ہے، ایک تحریک جو ہے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے۔ 5 نومبر بروز اتوار تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے مسجد الاقصی، بلکہ طوفان الاقصی ملین مارچ یہ نکالا جا رہا ہے، فیض آباد سے شاہراہ دستور اسلام آباد تک۔ تو آپ تمام دوستوں کو اس ملین مارچ کی خصوصی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس ملین مارچ میں شرکت کریں اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور بتائیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ کون کون فلسطین کے ساتھ ہے؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ آواز نہیں آئی۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں گے رب کائنات ہمارے حاکموں کو، بالخصوص جو ہمارے جرنیل ہیں، انہیں یہ ہمت و توفیق عطا فرمائے اور اپنے تائیں یہ فیصلہ کرنے پر قادر فرما دے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے جتنے بھی ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔